آداب سامعین، پروگرام خیر اندیش میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ عزیز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ سب سلامت اور خوش رہیں۔ عزیز دوستو، ہم تشکر گزار ہیں کہ آپ ہماری نشریات کو پسند فرما کر ہمیں اپنی آراء اور خطوط بھیجتے ہیں، جس سے ہمیں اپنی نشریات کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ رفاقتیں یوں ہی جاری و ساری رہیں۔ جی تو سامعین، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ سامعین، ہماری معاشرتی طرز حیات میں دوہرا پن ایک عام مگر تشویشناک حقیقت بن چکا ہے۔ یہ دوہرا پن نہ صرف فرد کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے بلکہ معاشرتی بھروسے اور ہم آہنگی کو بھی کمزور کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال اور گفتار میں یکسانیت پیدا کریں تو نہ صرف ہماری شخصیت مضبوط ہوگی بلکہ معاشرہ بھی ایک بہتر اور منصفانہ ماحول کی طرف گامزن ہوگا۔ جی بالکل، ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی انسان دو الگ الگ چہرے لے کر جیے تو کیا ہوتا ہے۔ جی سامعین، دوہری زندگی رکھنے میں شاید آسان لگے، لیکن عملی طور پر یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اصل میں انسان سچ کو جتنا چھپاتا ہے وہ بوجھ ہی بنتا جاتا ہے۔ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ مجھے ایک خط موصول ہوا۔ خط لکھنے والے نے شیئر کیا کہ وہ گھر میں ایک ذمہ دار شوہر ہے، مگر دوستوں میں وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ مکمل طور پر آزادانہ زندگی جیتا ہے۔ یوں دن تو اچھا گزرتا ہے، مگر رات کو سونے سے پہلے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر میں اصل میں ہوں کون۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنا بوجھ خود محسوس کرتا ہے۔ دوہری زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ انسان اپنی پہچان کھو دیتا ہے۔ لیکن حل طلب بات یہ ہے کہ دوہری زندگی کیوں شروع ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید بہت سے لوگ تنقید کے خوف یا اپنی اصل خواہشات چھپانے کے لیے دوسرا چہرہ اپناتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اسے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ وقتی طور پر دب جاتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ جیسے دیوار کے پیچھے پانی جمع ہوتا جائے تو ایک دن پوری دیوار گرا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن میرے ایک دوست بھی مجھ سے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دفتر میں وہ بہت زندہ دل اور ملنسار دکھائی دیتا ہے، مگر اصل میں شدید ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسے لگتا تھا کہ اگر حقیقت بتا دی تو لوگ دور ہو جائیں گے۔ ایک دن وہ تھک گیا اور اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا۔ تو میں نے جواب دیا، مجھے آپ کے مسکرانے سے نہیں، آپ کی سچ سے زیادہ محبت ہے۔ بالکل سامعین، کتنی خوبصورت بات ہے کہ کبھی کبھی سچ بولنا انسان کو کمزور نہیں بلکہ آزاد کر دیتا ہے۔ معزز ساتھیوں، تحقیقات بتاتی ہیں کہ مسلسل جھوٹ یا دوہری شخصیت رکھنے والا شخص اندرونی کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ خوف، بے چینی، نیند کی کمی سمیت سب نیگیٹو چیزیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایسا انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ حل یہی ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی اصل ذات سامنے لائی جائے، کیونکہ لوگوں کو آپ سے محبت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ پرفیکٹ ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ سچے ہیں۔ سامعین، اگر آپ زندگی کے کسی مرحلے پر دوہری زندگی کی کشمکش میں ہیں تو خود کو تھوڑا وقت اور ہمت دیں۔ سچ تھوڑا تکلیف دے سکتا ہے مگر جھوٹ ہمیشہ تھکا دیتا ہے۔ جی بالکل سامعین، زندگی ایک ہی ہے، اسے دو کرداروں میں ضائع مت کریں۔ عزیز سامعین، اب بڑھتے ہیں آپ دوستوں کی قیمتی آراء اور خطوط کی جانب۔ سامعین، سرائیکی پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے رشید ناز صاحب لکھتے ہیں کہ میرے سونے سائیں تبیلی منصور ملک اور امجد رشید صاحب، میں سلام بجا لے آنا تواڈا کی حال چالے۔ میں امید کریندہ ماں اج کل دے موسم تو محفوظ ہوو گے۔ باقی 11 نومبر دا پروگرام حکمت دے موتی سنیندا پیا ہاں، جڑا ہمیشہ دی طرح سانو اچھی تعلیم دیندا ہے اور اساں بہت کچھ سکھدے ہاں۔
ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਸੂਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਅਸਾਂ ਸਮੇਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜ਼ਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। PCRM ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪੱਕੇ ਲਿਸਨਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ہمیشہ واسطے رہو۔ رشید ناز صاحب، آپ کی محبت بھری آراء اور دلی جذبات پڑھ کر بےحد مسرت ہوئی۔ حکمت موتی پروگرام کے بارے میں آپ کے خلوص بھرے تاثرات ہمارے لیے حوصلہ افزائی اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ اور آپ کے ساتھی پروگرام کو توجہ اور پیار سے سنتے ہیں اور اس میں پیش کی جانے والی باتیں آپ کے لیے فہم و آگاہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوشیوں سے نوازے۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے حوالے سے قائم خان نے لکھا ہے کہ اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں اور آپ کا پروگرام سن رہا ہوں۔ بہت ہی بہترین پروگرام ہے بھائی، آپ کی آواز صاف اور میٹھی ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم اپنی مادری زبان میں خدا کا کلام سنتے ہیں۔ میرا ایک اور دوست یہاں پر ڈرائیور ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہے اور فیصل آباد سے ہے، وہ بھی یہ پروگرام سن رہا ہے۔ پیارے بھائی قائم خان صاحب، آپ کا نہایت محبت بڑا پیغام پڑھ کر دل خوشی سے بھر گیا۔ ڈیوٹی کے دوران بھی سچو پروگرام سننے اور اپنی حوصلہ افزائی سے نوازنے کے لیے دل سے تشکر قبول فرمائیں۔ یہ جان کر دلی خوشی ہوئی آپ کو اپنی مادری زبان میں خدا کا کلام سن کر روحانی سکون ملتا ہے۔ آپ کے ساتھ موجود فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے آپ کے دوست کا بھی تہہ دل سے تشکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی پروگرام کو توجہ سے سنا۔ آپ دونوں کے لیے دعا ہے کہ خداوند آپ کی ڈیوٹی، سفر اور زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی حفاظت، خوشیوں اور برکتوں سے نوازے۔ آپ کا یہ پیار اور تعاون ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کو ستلج لسنرز کلب بہاول نگر سے عبد الغفور کیسر، چودھری فہیم نور، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان اور رانا حارث نے سماعت فرما کر پسندیدگی سے نوازا ہے، جبکہ RJ صفدر شاہ نے کہا عمدہ پروگرام، اور مہر غلام شبیر صاحب کا کہنا تھا کہ زبردست پروگرام۔ محترم عبد الغفور کیسر صاحب، چودھری فہیم نور صاحب، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان صاحب، رانا حارث صاحب اور ستلج لسنرز کلب بہاول نگر کے تمام معزز اراکین اور RJ صفدر شاہ صاحب اور مہر غلام شبیر صاحب کو پنجابی پروگرام زندگی دا چانن توجہ سے سننے اور پسندیدگی کا اظہار کرنے پر دل کی گہرائیوں سے ممنون ہیں۔ آپ سب کا یہ پیار اور حوصلہ افزائی ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ آپ سب کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل قوت ہے۔ خدا آپ سب کو خوشیوں، کامیابیوں اور برکتوں سے نوازیں، آمین۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔